بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر رياها برحمته ووتد بالسفور میدان ارض جل ثناؤہ صلوات. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على من اختاره من شجرة الانبیاء والمشکات الضیاء والمنہاج البادی والکتاب الہادی مولدہ بمکہ وہجرتہ بالطیبہ ارسلہ بالدین المشہور والکتاب المستور والضیاء اللامع والنور الساطع الرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يذل الله الظالمين ويفعل ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. صلوات. دوسری نشست کفر و نعمت و شکر نعمت کے عنوان سے آپ مومنین کی زیارتوں کا شرف حاصل کرتے ہوئے خطاب کر رہا ہوں. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ نے جو نعمات دی ہیں، جوانی دی، رزق دیا، روزی دی، وجود دیا، جو نعمات بھی اس کی طرف سے ہیں، جس لیے اس نے دی ہیں، اگر اسی میں تصرف کیا جائے، جس لیے اس نے جو چیز دی ہے اسی راہ میں خرچ کی جائے تو یہ ہے شکرانہ نعمت، اور اگر اس کے برعکس استعمال کی جائے تو یہ ہے کفرانہ نعمت. یعنی یہ خلاصہ ہے کل کی تقریر کا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ شکرانہ نعمت، شکر نعمت اس کا ہے جو قول ثابت رکھتا ہے. قول ثابت جب رکھتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قول ثابت رکھے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے ثبات قدم دیتے ہیں، اس کے قدموں کو محکم کر دیتے ہیں، اس کے پاؤں کو محکم کر دیتے ہیں، اس کی زندگی کو آسان کر دیتے ہیں. لیکن پروردگار عالم یہ قول ثابت رہے گا کہاں تک؟ تو آواز یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ. یہ قول ثابت فقط دنیا میں نہیں ہے، یہ آخرت میں بھی ہے. فی الدنیا والآخرہ، یہ حیات دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. یعنی اگر ادھر قول ثابت ہوا تو ادھر قول ثابت ہوگا.
یعنی ادھر عادت ڈالیے قول ثابت کی، اس دنیا میں جو بھی بات کیجئے حقیقت کیجئے، جو کام کیجئے وہ حقیقت سے وابستہ ہو۔ اگر یہاں زندگی حقیقتوں کا طواف کرتے ہوئے گزرے گی تو وہاں بھی بندہ ثابت قدم رہے گا، یہ ضروری ہے۔ اور جیسے کہتے ہیں کہ جی حیات دنیا بنا آخرت ہے، اللہ نے دنیا کی زندگی انسان کو آخر دی کیوں ہے؟ اس نے جو بھی چیز دی ہے، سلیس گفتگو ہو رہی ہے کہ نہیں اذہان عالیہ سے اوپر ہے؟ میں اپنے تک کوشش کر رہا ہوں کہ سلیس کروں۔ یہ زندگی دنیا، زندگانی دنیا آخر اس نے کیوں دی ہے؟ دوسرا وہ ایسے تو ہے نہیں کہ کوئی چیز انسان کو عبث دے دے، بے فائدہ دے دے، حالانکہ خود قرآن میں کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث اور بیہودہ، عبث اور بیہودہ بغیر کسی فائدے اور مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور تم نے ہماری طرف پلٹ کے نہیں آنا؟ یعنی اس زندگی دنیا کا، زندگانی دنیا کا کوئی مقصد ہے، اس نے جو یہ نعمت دی ہے اس کا کوئی مقصد ہے، وہ ایسے چیز نہیں دے دیتا۔ ہاں تیرے اور میرے لیے ہے کہ ہم ایک بے فائدہ چیز، بے سود چیز کسی کو دے سکتے ہیں، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اس سے یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی بے فائدہ چیز، بے سود چیز انسان کو دے دے۔ اس نے اگر زندگانی دنیا دی ہے تو مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے؟ ٹارگٹ کیا ہے اس زندگانی دنیا کا؟ تو آواز معصوم آئی، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ میں سلیس کر رہا ہوں اپنے تئیں، کوشش یہ ہے کہ بات اس بچے تک بھی سمجھ جائے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کیوں دی؟ فرمایا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دیکھیں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کا مشغلہ، جن کا شغل، جن کا کام کھیتی باڑی اور کشاورزی ہوگا۔ اللہ کہہ رہے اپنے حبیب سے کہلوا رہا ہے کہ یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، یعنی جو انسان دنیا میں بوئے گا آخرت میں وہی اٹھائے گا۔ دیکھیں یہ سامنے زمین پڑی ہوئی ہے، کبھی ایسا ہی ہوا کہ آپ نے اس پہ چنے بوئے اور گندم اٹھائی ہو؟ نہیں، جو کسان جو چیز بوتا ہے وہی حاصل کرتا ہے۔ معصوم نے کہا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ اللہ نے تجھے کھیتی بنا کے دی ہے، اب تیرے اختیار میں ہے۔ اگر یہاں اچھی چیزیں بوئے گا تو قیامت والے دن تیرے سود اور فائدے میں ہوگی، اگر دنیا کی زندگی بےہودگیوں میں گزار دے گا تو وہ زندگی تیرے لیے مشکل ہو جائے گی، کیونکہ جو بویا وہی اٹھایا۔ یہ دنیا، زندگانی دنیا اللہ نے دی ہے کہ آخرت سنوارے، اور معصوم نے سے کہا ہے کہ یہ دار الابتلاء ہے، مصیبتوں کی جگہ ہے دنیا۔ دنیا کیا ہے؟ دار الابتلاء، امتحانوں کا گھر، اس میں ٹیسٹ ہی ٹیسٹ ہے، امتحان ہی امتحان ہے اس دنیا میں، دار الابتلاء ہے۔ اور ایک بندہ گیا معصوم کے پاس، دنیا میں سکون نہیں ہے، زندگانی دنیا گزارا ہوں، سکون نہیں ہے۔ معصوم نے کہا تو نے اللہ کے مقصد اور ہدف کوئی نہیں سمجھا، اللہ نے دنیا میں سکون رکھا کہاں ہے کہ تجھے سکون مہیا ہے؟ دیکھیں آپ زندگی کے ایام گزار رہے ہیں، زندگی کے دن گزار رہے ہیں، آپ ایک دن خوشی کا ہے تو اگلا دن غمی کا ہے۔ جس طرح شاعر نے کہا کہ دنیا میں ہزاروں سکھوں کے ساتھ لاکھوں دکھ بھی ہوتے ہیں، یہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ یعنی دنیا، یہ زندگانی، یہ دنیا یہ انسان کی عیش و عشرت کے لیے نہیں ہے، کیونکہ زندگانی دنیا میں عیش نہیں ہے۔ اس نے پوچھا اے ابن رسول اللہ، مجھے اس زندگی میں کہیں آرام اور سکون نہیں آ رہا، ایک دن اگر خوشی کا گزر بھی جاتا ہے تو 4 دن غمی کے گزرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے بیٹے نے فرمایا تو نے اللہ کے مقصد
مقصد اور ہدف کو نہیں سمجھا. اللہ نے دنیا کو دارالابتلاء بنایا ہے, اللہ نے سکون آخرت میں رکھا ہے. تو عجیب ہے سکون کو دنیا میں ڈھونڈ رہا ہے. سکون دنیا میں نہیں ہے, دنیا دارالابتلاء ہے. دنیا کی رہنائیوں میں پھنس کے آخرت کی زندگی کو نہ بھول جا. زندگی کی یہ زندگانی دنیا کی روشنیوں کو دیکھ کر ظاہراً جو چند دن کی روشنیاں ہیں اور حقیقت میں روشنیاں بھی نہیں ہیں, تیری آنکھ کو روشنیاں نظر آتی ہیں, ان کو دیکھ کر ان میں گم سم ہو کے آخرت کی اصلی زندگی کو نہ بھول. اگر ادھر قول ثابت ہے تو اللہ سے بات قدم عطا فرمائے گا. یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے. پھر ہمارے تو امام نے فرمایا دنیا طلقت کے ثلاثہ. نہج البلاغہ میں امیر کائنات فرماتے ہیں دنیا میں نے تمہیں 3 طلاقیں دے دی ہیں. کہہ سکتے تھے طلاق کہ اے دنیا میں نے تمہیں 3 طلاقیں دی ہیں, کیونکہ فساد و بلاغت میں اور آخری ادبیات کی آخری حدوں کو چھوتا ہے. علی بن ابی طالب کا کلام, کیونکہ لسان الہی ہے علی بن ابی طالب, فرمایا نہیں, فقط یہ نہیں فرمایا طلاق تو کہ دنیا میں نے تجھے طلاق دے دی. نہج البلاغہ میں امیر کائنات فرماتے طلاق تو کہ ثلاثہ, میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہیں. یعنی 3 طلاقیں دینے کا مقصد ہے اگر 3 طلاقیں دے دی جائے پھر رجوع ممکن ہی نہیں رہتا. غری غیری جا کسی اور کو اپنے جنگل میں پھنسا. علی بن ابی طالب تیرے جنگل میں آنے والے نہیں ہیں. ہم نے اماموں سے یہ سیکھا ہے اگر ادھر ثبات قدم رہے گا, ثبات قدم یعنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے گزارا جائے گا, تو پھر ہے ثبات قدم, یہ ہو جائے گا قول ثابت. تیری ذمہ داری ہے تو قول ثابت کے ساتھ رہے, اللہ تجھے ثبات قدم عطا کر دے گا. وہ نا ایک دفعہ حاکم شام نے بلایا امام حسن علیہ السلام. اس نے اپنے بہت سے وزراء بلائے ہوئے تھے دربار میں. اللہ کے رسول کے بیٹے کو بھی بلایا. مورخین لکھتے ہیں سارے لوگ جمع تھے. یہ اشرفیوں سے لوگوں کے منہ بھر رہا تھا, مال و دولت سے لوگوں کے منہ بھر رہا تھا. وزراء, مشیر, چپلوس لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے اور اس کے گن گا رہے تھے. اس نے سمجھا کہ شاید حسن بھی دنیا کے جنگل میں آ جائے گا, لیکن اسے پتہ نہیں تھا یہ علی بن ابی طالب کا بیٹا ہے اور اس نے علم علی بن ابی طالب سے ہی لیا ہے. اس نے اشرفیوں, ان کو تو تھوڑی تھوڑی اشرفیاں, ان کی استطاعت کے مطابق اشرفیاں, لیکن امام حسن کے لیے دربار کے آدھے حصے میں اس نے اشرفیوں کے ڈھیر لگا دیے. اشرفی ہوتی ہے ایک سونے کا اتنا سا ٹکڑا ہو, اس کو اشرفی کہتے ہیں. اس نے اشرفیوں کے ڈھیر لگا دیے. جب اس نے اشرفیوں کے ڈھیر لگائے, امام حسن علیہ السلام وارد دربار ہوئے. جب وارد دربار ہوئے سامنے دیکھا ایک موچی ہے, اس کے ہاتھ میں نالین ہے. نالین لے کے امام حسن کے سامنے بڑھا. مولا نے دیکھا کس لیے؟ کہا اس کو میں نے نماز پڑھ پڑھ کے سیا ہے. میں 2 رکعت نماز نوافل پڑھتا تھا, پھر اس کو بناتا تھا, پھر نماز نوافل پڑھتا تھا, اس کو بناتا تھا. یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. مولا نے اس جوتے کو قبول کیا, مولا نے قبول کیا. ادھر حاکم وقت کی آواز آئی, مولا اس نے جوتی عنایت کی ہے, میں پوری اشرفیاں آپ کو تحفے میں دیتا ہوں. یہ کہنا تھا. امام حسن نے فرمایا تو نے مجھے تحفہ دیا ہے, جا موچی تو نے جو جوتی دی ہے میں نے تجھے ہدیہ کر دیا ہے. اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. ہکا بکا اتنی بڑی اشرفیاں ایک جوتی کی نوک پہ رکھ کے دے دی. ایک جوتی کی نوک پہ اتنی بڑی اشرفیاں دے دی. دیکھ کے کہتے ہیں حسن عجیب بات ہے,
اتنی بڑی اشرفیاں میں نے تجھے ہدیہ کی، تو نے ایک چھوٹے سے بندے کو ہدیہ کر دی تھی۔ یہ دنیا کا اتنا بڑا مال میں نے تجھے دیا تھا، تو نے بندے کو دے دیا۔ مولا حسن اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، حیا کر، یہ دنیا ہمیں بیزار نہیں کر سکتی، یہ دنیا ہمیں چنگل میں نہیں دے سکتی۔ تجھے پتا نہیں میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، میں معصوم کا معصوم بیٹا ہوں، جس نے کہا تھا طلقتو کے ثلاثہ، دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ اوے عقل کے اندر، جسے باپ طلاقیں دے دے، بیٹا کیسے اس کی طرف رجوع کرے؟ جس کو باپ طلاق ہے، جو باپ کی متعلقہ ہو، میں اسے کیسے ہاتھ لگاؤں؟ تو پھر شیعان علی ابن ابی طالب کو ہی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ بھی مولا کے نقش قدم پہ، اگر اللہ نے رزق دے بھی رکھا ہے تو اسی راہ میں خرچ ہو جس میں علی ابن ابی طالب چاہتے ہیں۔ اور دکھایا ہے علی ابن ابی طالب کے شیعوں نے، سلیمان ایسے سلیمان من اہل البیت نہیں بنے، ابو ذر ایسے ابو ذر نہیں بنے۔ یقین مانیے کچھ نہیں ہے مال و دولت، لیکن اس در کے ساتھ متمسک ہو گئے، یعنی قول ثابت کو اگر اختیار کیا تو ثبات قدم مل گیا، پھر دنیا پہ پوری پہ حکومت کی، پوری دنیا پہ۔ ایک جملہ آگے بخالت نہ کروں، دنیا میں قول ثابت رہو گے، اللہ ثبات قدم عطا کرے گا، پھر دنیا تمہاری محتاج ہوگی، تم دنیا کے محتاج نہیں رہو گے۔ جناب ابو ذر بڑے تگ و دو میں رہتے تھے، بڑی تلاش میں رہتے تھے۔ انہوں نے آخری نبی کی خصوصیات کو پڑھ رکھا تھا۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ ایک سلوات سنا ہے پھر۔ تلاش میں تھے کہ میں اللہ کے نور کو دیکھوں، اللہ کے آخری رسول کو دیکھوں۔ خصوصیات پڑھ رکھی تھی۔ مشغلہ کیا تھا جناب ابو ذر کا؟ گلا باندھ تھے، ریوڑ چراتے تھے، بکریاں لجڑ چڑھانے، بکریاں لجڑ، اس تو آسان تو میرے کو کوئی نہیں، یعنی گلا باندھ تھے، ریوڑ چراتے تھے جناب ابو ذر۔ چرا رہے ہیں، نعتیں اور قصیدے اللہ کے آخری رسول کے پڑھ رہے ہیں۔ عشق جو ہر وقت اس رسول کا رہتا تھا۔ بھائی عاشق کو تو ہر وقت یاد ہی معشوق کی رہتی ہے، محب کو تو ہر وقت یادیں ہی محبوب کی رہتی ہیں۔ اگر عشق حقیقی ہو تو ہر وقت اللہ کے رسول کی یاد میں ہیں، یاد میں ہیں۔ جنگل میں بھیڑیں چرا رہے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں، ایک بھیڑیا نمودار ہوا، اس نے جناب ابو ذر کے ریوڑ پہ، اس اجڑ پہ حملہ کر دیا۔ جناب ابو ذر نے ڈنڈا لیا، اس کو بھگا دیا، ادھر سے بھگایا دائیں سے تو وہ بائیں سے حملہ آور ہوا۔ پھر جناب ابو ذر نے اسے بھگایا، ادھر سے بھگایا تو پیچھے سے حملہ آور ہوا۔ جب جناب ابو ذر نے 3 دفعہ اسے بھگایا، کہا بدبخت، تو بار بار میری بکریوں پہ حملہ آور ہو رہا ہے، بار بار تو میری بکریوں پہ حملہ کر رہا ہے۔ اللہ نے بھیڑیے کو زبان عطا کی، کیونکہ جناب ابو ذر اس اشتیاق میں تھے، مشتاق تھے، دل میں یہ خواہش تھی کہ میں اللہ کے آخری رسول کو دیکھوں۔ جب یہ کہا کہ بدبخت تو بار بار میری بھیڑ اور بکریوں پہ حملہ آور ہو رہا ہے، اللہ نے بھیڑیے کو زبان دی، ابو ذر بدبخت میں ہوں یا وہ لوگ جن کے پاس اللہ کا نبی آ گیا ہے اور کلمہ نہیں پڑھ رہے؟ اللہ کا نور ان کے پاس آ گیا، نمائندہ الہی ان کے پاس آ گیا ہے اور وہ کلمہ نہیں پڑھے۔ قول ثابت رہے گا تو اللہ سے بات قدم عطا کرے گا۔ یہ میری بات یاد رہے۔ اچھا اللہ کے آخری رسول آ گئے ہیں، میں تو اس کی زیارت کا مشتاق ہوں۔ بھیڑیا دیکھ کے کہتا ابو ذر اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی کی زیارت کرے تو جا، تیری بھیڑ بکریوں کا خیال میں رکھوں گا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں بھیڑیے کی عادت ہوتی ہے چیرنا پھاڑنا،
یہ بھیڑ بکری دیکھ لے تو کبھی معاف نہیں کرتا، لیکن اللہ کی قسم ابو ذر کی کرامت دیکھ کر اور آخری نبی کی کرامت دیکھ کر اگر بھیڑیا درندگی چھوڑ دے تو اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ جانور ہو کے جانتا ہے کہ نبی کی کتنی عزت و کرام ہے، اللہ جانے وہ کیسے انسان تھے جنہوں نے نبی کی عزت کو نہیں جانا۔ یہ بھیڑیا ہو کے درندہ ہو کے، اے ابو ذر تیری بھیڑ اور بکریوں کا خیال میں رکھوں گا۔ جناب ابو ذر ختمی مرتبت کی خدمت میں گئے، زیارت کی، کلمہ توحید زبان پہ جاری کیا۔ یہ بھیڑیا جناب ابو ذر کی بکریوں کا خیال کرتا رہا۔ دیکھیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر تم قول ثابت کے ساتھ رہو گے تو اللہ تمہیں ثبات قدم عطا کر دے گا، پھر دنیا کے پیچھے تم نہیں چلو گے، دنیا تمہارے پیچھے چلے گی۔ پھر کہا وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، جو قول ثابت نہیں رکھتا نا وہ ظالم ہے۔ اللہ نے کافر نہیں کہا، ظالم کہا ہے۔ جو قول ثابت نہیں رکھتا وہ ظالم ہے۔ قول ثابت ہے کیا؟ سورہ کہف کی ایک آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے ہاں قول نہیں بدلتا کیونکہ میں بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ یعنی کلمہ توحید قول ثابت ہے، کلمہ نبوت قول ثابت ہے، کلمہ ولایت قول ثابت ہے، یعنی قول ثابت اللہ کہتا ہے میرے نزدیک نہیں بدلتا۔ اور ادھر قرآن کہہ رہے وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اگر جو قول ثابت چھوڑ دے گا تو وہ ظالم ہو جائے گا۔ پتہ چلا جو اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ دے وہ مسلمان نہیں رہتا، پھر ظالم ہو جاتا ہے۔ جو نبی کی رسالت کو چھوڑ دے، جو علی مولا کی ولایت کو چھوڑ دے، پھر وہ ثابت قدم نہیں رہتا، قول ثابت نہیں رہتا، پھر وہ ظالم ہو جاتا ہے اور فاسق ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے آئیے قرآن میں اللہ نے، آپ اور میں تو ایک خاکی مخلوق ہیں، اللہ نے انبیاء سے بھی اس کا میثاق لیا ہے، وعدہ لیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ہم نے انبیاء سے میثاق لیا، وعدہ لیا، عہد لیا، پرومس لیا انبیاء سے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا أَتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں کتاب اور حکمت دے رہا ہوں، لیکن شرط جی ہے ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، ایک رسول آئے گا جو تمہاری تصدیق کرے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے اس پہ ایمان بھی لے آنا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں ہے کہ کوئی کہ جی ضعیف ہے، قرآن ہے۔ اللہ انبیاء سے میثاق لے رہا ہے کہ تم جا رہے ہو، میں تمہیں کتاب بھی دے رہا ہوں، حکمت بھی دے رہا ہوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اس کے بعد ایک رسول آئے گا جو تمہاری تصدیق کرے گا، جو تمہاری شہادت دے گا۔ تمہارا وطیرہ اور تمہارا ذمہ داری کیا ہے؟ تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس پہ ایمان بھی لے آنا ہے۔ تو یہ اللہ نے انبیاء سے کہاں میثاق لیا؟ یہ وعدہ آخر اللہ نے کہاں پہ لیا؟ زمین پہ تو سارے نبی ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہوئے۔ جب اگر آپ جا کے آئیکا کی بستی میں دیکھیں، جناب شعیب یا جناب موسیٰ اکٹھے میں لیں گے، جناب یوسف یا جناب یعقوب ایک طور میں اکٹھے میں رہیں، لیکن یہاں لفظ دو انبیاء کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے انبیاء سے میثاق لیا، یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تلک، کہ میں کتاب اور حکمت دے رہا ہوں، اس کے بعد ایک رسول آئے گا جو تمہاری تصدیق کرے گا۔ اچھا تصدیق کس کی جاتی ہے؟ میں موجود نہیں ہوں، جہاں لڑائی ہو گئی، میں کہہ سکتا ہوں کہ میں فلاں بندے کی تصدیق کرتا ہوں کہ اس کا جرم نہیں ہے؟ ضروری ہے کہ میرا وہاں ہونا ضروری ہے،
کہ میں وہاں ہوں گا تو تصدیق ہوگی. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، ایک رسول آئے گا جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی تصدیق کرے گا. یقین مانیے تصدیق ایسے ہو ہی نہیں سکتی اگر بندہ موجود نہ ہو. تو پتا چلا اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا میرے نبی ختمی مرتبت نے مصدق بن کے آنا ہے، تصدیق کرنے والا بن کے آنا ہے، تو میرے نبی کو موجود ہونا چاہیے. یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آدم کو نبوت مل رہی ہو تو میرا نبی موجود ہو، نوح کو نبوت مل رہی ہو تو میرا نبی موجود ہو. آدم کو نبوت ملے، نوح کو نبوت ملے، ابراہیم کو نبوت مل رہی ہو تو میرا نبی موجود ہو، ورنہ تصدیق نہیں ہوتی، میری بات ادھوری رہ جاتی. اگر ان کا خود کلام نہ ہوتا، وہ فرماتے کن تو نبیًا و آدم و بین الماء و طین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان. میں اس وقت بھی نبی تھا. تصدیق وہی. اللہ تصدیق، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق کے لیے بندے کا ہونا ضروری ہے. فرمایا کن تو نبیًا و آدم بین الماء و طین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. انبیاء کے لیے اللہ نے عالم زر میں، عالم میثاق میں، یہ زمین پہ عہد نہیں لیا، یہ آسمان پہ ارواح انبیاء سے اللہ عہد لے رہا ہے. وہاں تمام روحوں کو جمع کیا، ہماری روحیں بھی وہاں موجود تھی، جمع کیا اور میثاق لیا. کہا کہ تم جا رہے ہو، تم اس سے پہلے چلے جاؤ گے. ٹھیک ہے تم پہلے چلے جاؤ. یہ زمانہ اسی طرح چاہتا ہے کہ جب کسی آنے والے نے آنا ہو تو پہلے چھوٹے بندے جا کے اطلاع دیتے ہیں کہ فلاں بڑا آ رہا ہے. نہیں دی اطلاع، جناب موسیٰ نے نہیں اطلاع دی. جناب موسیٰ آئے اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو بتاتے رہے. ڈیوٹرونومی تورات جو انگلش میں کتاب ہے اس کے ایک باب ہے، انہوں نے فرمایا دی last prophet will come after the Musa, he will as a Musa, he will not speak without order of Allah. میں آ رہا ہوں، میں آیا کس لیے ہوں؟ میں تمہیں اطلاع دینے آیا ہوں میرے بعد ایک نبی آئے گا جو میری بھی تصدیق کرے گا. اور یہ تو قرآن کی آیت ہے. جناب عیسیٰ نے کہا میرے بعد ایک رسول آئے گا اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. اللہ نے کہا آدم سے لے کر عیسیٰ تک تم جا رہے ہو، تمہارا کام کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے مدد بھی کرنی ہے، تم نے اس پہ ایمان بھی لے آنا ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں بجائے یہ ٹھیک ہے کہ اس دنیا میں وہ بعد میں آیا، پہلے آنے والے اس کے بارے میں بتاتے رہے کہ وہ آ رہا ہے. وہ بتا گئے ہیں کہ وہ آ رہا ہے. یہ اللہ انبیاء سے میثاق لے رہا ہے. کہہ یہ رہا ہوں کہ قول ثابت پہ جو نہیں رہے گا وہ پھر ظالم اور فاسق ہو جائے گا. تم اس پہ ایمان بھی لے آنا، اس کی مدد بھی کرنا. جو مورخین کو پڑھو، مفسرین کو پڑھو. میری تقریر سننے کے لیے آپ کو روزانہ کم از کم قرآن کا مطالعہ کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن سے بہر گفتگو نہیں ہوتی. اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کم از کم 10 تقریروں کے بعد آپ اپنے وجود کے اندر یہ محسوس کریں کہ ہمیں کچھ حاصل ہوا. ورنہ حقیر سمجھے گا کہ میں نے اپنا بھی وقت ضائع کیا، آپ کا بھی وقت ضائع ہوا. یعنی اللہ آدم سے لے کر عیسیٰ تلک یہ میثاق لے رہا ہے. عالم ارواح میں، عالم ذر میں، عالم اشباح میں، عالم ملکوت میں، بہت سارے نام ہیں. کوئی تو کسی کو سمجھ آ جائے گا عالم اشباح میں، عالم ذر میں، عالم ملکوت میں. یعنی اس دنیا سے پہلے جب انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا تو ان سے میثاق لیا، تم جا رہے ہو، تمہارے جانے کے بعد میرا ایک نبی آئے گا، تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس پہ ایمان بھی لے آنا ہے. قسم خدا کی آدم سے لے کر عیسیٰ تلک اسی انتظار میں رہے کہ محمد آئے، ہم اس کی قدم بوسی کریں.
یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تلک یہی اسی انتظار میں رہے کہ آئے اور ہم اس کی قدم بوسی کریں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء کا وتیرہ تھا کہ وہ منتظر رہے ایک محمد کے. اگر آج انتظار کیا جائے اور ہم کہتے کہ انتظار الفرج افضل العبادہ، اللہ کی آخری حجت کا انتظار اللہ کی بڑی عبادت ہے، تو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں. انگلیاں نہ اٹھایا کر. آدم سے لے کر عیسیٰ تک بھی ایک آنے والے محمد کا انتظار کرتے رہے. یہ قوم بھی ایک آنے والے محمد کی منتظر ہے. یہ بھی ایک آنے والے محمد کی منتظر ہے. اور اولنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، اوسطنا محمد، وہ بھی منتظر رہے ایک محمد کے. یہ قوم بھی منتظر ہے ایک محمد کی. بھائی جان یہ عام کام نہیں ہے. محمد کا انتظار کرنا انبیاء کی سنت ہے. پھر یہ افضل العبادہ ہے. انتظار الفرج افضل العبادہ، یہ اس لیے افضل عبادت بن گیا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہی کرتے رہے. پھر اللہ کہہ رہے قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ بات پکی کر رہا ہے. قالوا اقررنا، سب نے یک زباں ہو کے کہا یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین، کہا کہ تم بھی گواہ رہنا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، جو اس عہد و پیمان سے یعنی اس قول ثابت سے پھر گیا، پھر وہ نبی نہیں رہے گا، فاسق ہو جائے گا. موضوع سے تو نہیں ہٹا. اگر میں کسی طرف چلا بھی جاتا ہوں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا مقدمہ بنایا جائے اپنے موضوع کا. کوشش کروں گا کہ 10 دن میں موضوع سے نہ ہٹوں اور آپ کو کچھ حاصل ہو. فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، یہ کہہ چکا ہوں کہ قول ثابت قول توحید ہے. قول اگلی تقریروں میں ثابت کروں گا. قول ثابت قول توحید ہے. قول ثابت قول نبوت ہے. قول ثابت قول ولایت ہے. جا کے جس مفسر کو خصوصاً جنہوں نے محمد والے محمد کے در سے علوم قرآن لیے ان کو جا کے پڑھ لینا. قول ثابت یہ ہے یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تلک اسی انتظار میں رہے اور اقرار کیا کہ اگر آنے والا آئے تو ہم اس کے ایمان بھی لے آئیں، اس کی مدد بھی کریں، اس کی نصرت بھی کریں، اس پر ایمان بھی لے آئیں. کہنا یہ چاہتا ہوں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوت تب بچتی ہے جب وہ محمد ختمی مرتبت پر ایمان لے آئیں. قول ثابت فقط توحید نہیں ہے. توحید کہہ رہی ہے کہ میرے نبی پر ایمان لے آنا اور اس کی نصرت کرنا، یہ قول ثابت ہے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں روایت کی طرف نہیں گیا. پھر اتنا بڑا عہدہ نبوت جیسا. فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. انبیاء تو ہوتے ہی معصوم ہیں. یہ تجھے اور مجھے سمجھانے کے لیے، موضوع کی اہمیت کے لیے، عنوان کی اہمیت کے لیے کہا کہ اگر انبیاء میرے اس آخری نبی کے قول سے ہٹ جائیں، وہ قول نبوت سے ہٹ جائیں، تو وہ نبی جو اتنے بڑے عہدوں پہ تھے وہ فاسق ہو جاتے ہیں. اگر ایک عام مسلمان اس الفاظ سے ہٹ جائے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ یہ بات کی اہمیت. اچھا بات آ گئی ہے تو میں بخالت کرنے والا خطیب ہی نہیں ہوں. جو آج ہے سینے میں لے لو، کل کے لیے انشاءاللہ کل کا ہوگا. دیکھیں عیسیٰ سے لے کر جناب عیسیٰ تو آدم تا عیسیٰ، یہ ان کی نبوتیں کب بجتی ہیں؟ جب جناب ختمی مرتبت کی رسالت کا اقرار کریں، ایمان لے آئیں. پھر میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور قیامت کی آخری ہچکی تک اور سانسوں تک جو جملے یہاں کہہ جاؤں گا میں ذمہ دار ہوں گا، بانی نہیں. مجھ سے پوچھئے گا میں جواب دوں گا. یہ اللہ کے آخری رسول کی رسالت کے لیے اللہ کہہ رہا ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کہ اگر تم ایمان لے آئے تو تمہاری نبوتیں بچے گی. اور پوچھتے ہیں آخری
رسول کی نبوت اور رسالت کیسے بچتی ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت الرسالۃ، اے میرا رسول وہ پہنچا دے جو تیرے پروردگار کی طرف سے تجھ پہ نازل ہوا، وان لم تفعل فما بلغت الرسالۃ، اگر تو نے وہ نہ کیا تو تو نے رسالت کو پہنچایا ہی نہیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوت بچتی ہے، وہ آخری نبی کی نبوت کا اقرار کرے، آخری نبی کی نبوت بچتی ہے وہ ولایت علی کا اعلان کرے۔ یہ ہے قول ثابت، سمجھ آ رہی ہے؟ یہی قول ثابت ہوگا تو ثبات قدم ہے، یہی قول ثابت ہوگا تو پھر نعمتوں کا اقرار ہے۔ اگر اس قول ثابت سے پھر جاؤ گے تو پھر کفران نعمت ہو جائے گا۔ اچھا، نعمت کی تعریف کیا ہے؟ بھائی ہم جو نعمت پہ گفتگو کر رہے ہیں، آخر نعمت کی تعریف کا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ دو تعریفیں ہوئی، یعنی نعمت کی تعریف کے بارے میں دو مدرسے ہیں، دو مکتب ہیں۔ ایک نے لکھا نعمت جو میرا حق ہے، یعنی اللہ کی نعمت جو ملتی ہے وہ میرا حق ہوتا ہے، مجھے ملتی ہے، جسے انگلش میں رائٹ کہتا ہے، یعنی میرا رائٹ ہے تو مجھے مل جائے گا۔ ایک مکتبہ فکر نے نعمت کی تعریف کی ہے اللہ کی عطا، حق نہیں۔ اگر حق سمجھ لیا جائے، یعنی جو نعمتیں آ رہی ہیں یہ میرا حق ہے، میرا رائٹ ہے، تو پھر تعریف غلط ہو جائے گی۔ عطا کیوں؟ کیونکہ جب میرا اس دنیا میں وجود نہیں تھا تو تیرا کیا حق تھا کہ اس نے تجھے وجود دیا؟ بھائی اس دنیا میں نہیں آیا تھا، تیرے بس میں تھا اپنی زندگی کو لے آنا، اس نے تجھے دیا ہے، یہ تیرا حق نہیں ہے، اس کی عطا ہے۔ پھر دیکھیں یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ قرآن میں کہتے ہیں سخر لکم الشمس والقمر، سخر لکم الشمس والقمر، ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا چاند و سورج کو، کر دیا انسان کے لیے۔ اللہ کہتا ہے حدیث قدسی میں بات آ گئی تو چلو کر دوں، عبدی آتینی فجعل مسلی، بندہ میری اطاعت تو کر، میں تجھے اپنی مسل بنا دوں گا۔ بشرط ہے کہ اطاعت الہی ہونی چاہیے، اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے، اللہ کے کہے ہوئے پہ عمل کر کے انسان بن سکتا ہے۔ پھر زبان تیری نہیں رہے گی، خدا کی ہو جائے گی، یہ پھر ہاتھ تیرے نہیں رہیں گے، اللہ کے ہو جائیں گے، پھر جسم تیرا نہیں رہے گا، اللہ کا ہو جائے گا۔ جب اطاعت کرے گا ہاتھ اسی کام کی طرف بڑھے گا جس کو اللہ پسند کرتا ہوگا، زبان سے وہی تو نکلے گا جس کو پروردگار عالم قبول کرتا ہوگا۔ یہ تیرا رائٹ نہیں ہے، یہ عطا ہے، یہ اس نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ لیکن کبھی اپنی نبض پہ ہاتھ رکھ کے اس کو تو روک لے، اگر تیرا حق ہے تو روک لے، نہیں زندگی اور موت اسی کے قبضے میں ہے، اس نے دیے ہیں، یہ رائٹ نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اور پھر خود کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، پروردگار کی اتنی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے۔ تو جب معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ یقین کیا ہے تو آواز معصوم علی الموت، یعنی یقین موت ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اگر تو سرخرو زندگی گزارنا چاہتا ہے اور ثابت قدم میں تجھے بنا دوں تو تیرے لیے قول ثابت ہے، تجھے قول ثابت رکھنا پڑے گا۔ کب تک؟ حتی یاتی کل یقین، یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ جیسے تجھے موت آئے گی پھر جنت تیرے لیے کھول دی جائے گی۔ یہ رائٹ نہیں ہے، یہ عطا ہے اللہ کی۔ پھر وہ کہتے ہیں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہیں، ایک ہے شکرانہ نعمت، ایک ہے کفران نعمت، اور اس نے دونوں چیزیں انسان کے لیے واضح کر دی۔ کہتا ہے اما ہدینہ السبیلا،
انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اے حضرت انسان، تیرے سامنے دونوں راستے ہیں، شکر والا بھی ہے، کفر والا بھی ہے۔ اب جو تجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ تیری استطاعت ہے، یہ تیرے بس میں ہے، یہ تیری طاقت میں ہے، تو کفر والا راستہ اختیار کرتا ہے یا شکر والا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ایک ہے راستہ نعمت والا، ایک ہے راستہ نکمت والا، ایک ہے راستہ شکر والا، ایک ہے راستہ کفر والا۔ پروردگار عالم ہم کم پڑے ہوئے ہیں، ہمیں بتا تو صحیح نعمت والا راستہ کون سا ہے، کفر والا راستہ کون سا ہے؟ کہا اسی لیے تو میں نے تمہیں چھوٹ دی ہے کہ پہلی رکعت میں بعد سورہ حمد جو سورہ چاہو پڑھو، لیکن سورہ حمد کو ہر نماز کی پہلی دو واجب نماز کی پہلی دو رکعتوں میں نے واجب ہی اسی لیے کر دیا ہے تاکہ اس کو پڑھ اور سمجھ نعمت والا راستہ ہے کون سا۔ روایت ہے مولانا صاحب، لا صلاۃ الا بالثمانیۃ الکتاب یا الا فاتحۃ الکتاب، نہیں ہے نماز مگر سورہ حمد کے بغیر، یعنی سورہ حمد ہوگی تو نماز ہے۔ پروردگار عالم اچھا اس لیے سورہ حمد کو رکھا تاکہ ہمیں نعمت والے لوگوں کا راستہ پتہ چل جائے، ہاں اس لیے رکھا، پڑھ الحمدللہ رب العالمین۔ اے عالمین کا رب، حمد فقط تیرے لیے ہے۔ الرحمن الرحیم، تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، تو رحمان ہے دنیا میں، رحیم ہوگا آخرت میں، یہ تجھے ہی زیب دیتا ہے، تو دنیا میں بھی دیتا ہے آخرت میں بھی دے گا، تو وہ ہے جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو ہی تو مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ سمجھ آ رہی ہے میری گفتگو؟ مجھے سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ پروردگار وہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ اللہ نے خود ڈیفینیشن اور تعریف کر دی ہے، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ انعم اللہ علیہ جس پر اللہ نے نعمت کی، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ ہے جن پہ میری نعمتیں تمام ہوئی، نہ کہ ان کا واسطہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جن پہ میرا غضب ہوا۔ تو پتہ چلا اللہ سورہ حمد پہ بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ اختیار کر جو نعمت والا گھرانہ ہے، جو نعمت والا گھرانہ ہے۔ اللہ نے دونوں رکھ دیے ہیں، ایک طرف نعمت رکھ دی ہے، ایک طرف نعمت رکھ دی ہے، ایک طرف کفر رکھ دیا ہے، ایک طرف شکر رکھ دیا ہے۔ اب انسان کی طاقت اور استطاعت میں ہے کہ وہ کفر والا راستہ اختیار کرتا ہے یا شکر والا۔ پروردگار عالم یہ نعمت والا گھرانہ ہے کون سا؟ کہا جا کے قرآن میں پڑھ، اللہ کہہ رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن تجھ سے ضرور بضرور نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ قیامت والے دن ضرور تجھ سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ پروردگار عالم یہ نعمتیں ہیں کیا؟ یہ نعمت والا گھرانہ کیا ہے؟ قسم خدا کی اگر معصوم کا در نہ ہوتا دنیا در در بھٹک جاتی، دنیا کو تفسیر قرآن معلوم نہیں ہوتی۔ تفسیر ہے البرہان فی تفسیر القرآن، عربی میں 10 جلدیں ہیں، لکھنے والے ہیں علامہ ہاشم بہرانی۔ اسی آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن تم سے نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب چھٹے لالے ولایت سے پوچھا یہ نعمت کون سی ہے، قیامت والے دن جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، مسکرا کے چھٹے لالے ولایت نے فرمایا یا ولایت علی ابن ابی طالب، یہ میرے دادا کی ولایت ہی تھی۔ یہ ہے نعمت والا گھرانہ، اور پھر خود پتہ چل جائے گا
جب اللہ کے رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تو کیا تمغہ آیا اللہ کے رسول کے لیے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آخری جملے ہیں میرے. آج کے دن الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین کامل ہو گیا. آج کے دن نعمتیں تمام ہو گئیں. الجوم پہ الف لام ہو تو یہ یوم مخصوص ہو جاتا ہے، معرفہ ہو جاتا ہے. اگر یوم ہوتا تو پتہ نہیں کون سا یوم. الجوم لگا کے اللہ کہہ رہے ایک مخصوص دن ہے، وہ غدیر والا دن ہے، وہ مخصوص دن ہے، وہ غدیر والا دن ہے. الجوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین کامل ہوا، آج نعمتیں تمام ہوئی، آج اللہ آپ سے راضی ہو گیا. اب در بدر نہ پھٹک، آ غدیر کے میدان میں چل. غدیر کے میدان میں جس گھرانے کی ولایت کا اعلان ہوا ہوگا وہ ولایت والا گھرانہ، وہ نعمتوں والا گھرانہ ہوگا. میں نے بلا تفریق مفسرین کو پڑھنا شروع کیا. آخر وہ کون تھا؟ وہ کون سا گھرانہ تھا جس کی ولایت کا اعلان ہوا؟ صاحب نے کہا وہاں اللہ کے رسول نے علی شہنشاہ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اگر ڈھونڈنا چاہتا ہے کہ نعمت والا گھرانہ کون سا ہے، آ میں تجھے بتاؤں، وہ علی ابن ابی طالب کا گھرانہ ہی تو ہے. کیونکہ وہاں نعمتیں تمام ہو رہی ہیں، وہاں اللہ راضی ہو رہا ہے. یہ ہے قول ثابت کہ اگر توحید والا قول، نبوت والا قول، جتنی محنت نال سائیں پا رنگ کو سن رہی ہے نیاز مولا میری گال تو ناراض نہ چاہے وہ ہے بلند کر کے نعرہ حیدری. بڑی مہربانی مولا نور معرفت میں مزید اضافہ فرمائے. میں سلیس کر رہا ہوں، میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ شاید اس سے بھی سلیس کرنا پڑے گی. میں ایک، آپ خود سامع ہے میرے سن رہے ہیں، میں ایک لفظ کے لیے چار لفظ بولتا ہوں کہ شاید کسی بندے کو ایک سمجھ نہیں آئے گا تو دوسرا نہیں آئے گا تو تیسرا. کوشش کر رہا ہوں کہ سمجھانا مقصود ہے، کوئی ایسی بات نہیں، انشاءاللہ سمجھ رہی ہوگی بات. یہ ہے قول ثابت والا گھرانہ. اگر اس کو تھامو گے تو پھر ہو تم قول ثابت پہ، اور قول ثابت پہ ہو تو ثبات قدم ہے، اور اگر ثبات قدم ہے تو نعمت کا شکر ہے. اگر ثبات قدم نہیں تو پھر دنیا میں رہ کر اور آخرت میں بھی کفران نعمت کر رہے. اگر زمانہ اس گھر کے فضائل سمجھ جاتا تو وہ نہ ہوتا جو نبی کے بیٹوں اور بیٹیوں سے ہوا. عزادارو، 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا. وطن بڑی پیاری چیز ہوتی ہے. وطن پہ رہنے والوں، جو لوگ پردیس میں رہتے ہیں نا، انہیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ وطن کتنی پیاری چیز ہوتی ہے. جب ولید کو خط آیا، مدینہ کا گورنر تھا یہ، کہ حسین سے بیعت لے، حسین گھر سے چلے. حسین کی شریکت الحسین بہن نے پوچھا حسین کہاں جا رہے ہو؟ حسین نے کہا مدینہ نانا نبی کا شہر ہے، یہ لوگ مجھے دربار میں بلا کے میرے سے بیعت لینا چاہتے ہیں، میں جا رہا ہوں دربار میں. جب مولا حسین نے کہا نا میں دربار میں جا رہا ہوں، عقیلہ بنی ہاشم سامنے آئی، دیکھ کے کہتی حسین تجھے اکیلا نہیں جانے دوں گی. مولا حسین نے کہا میں جانتا ہوں مقتل مدینہ میری نہیں ہے. جب مولا حسین نے کہا نا میری مقتل مدینہ نہیں ہے، رو کے کہتی ہے میں مدینہ والوں پہ کیسے اعتماد کروں، یہی مدینہ تھا میں اماں کے پہلو پہ پٹیاں باندھتی رہی، یہی مدینہ تھا میں حسن بھائی کے جگر کے ٹکڑے تاشت پہ لیتی رہی، میں مدینہ والوں پہ کیسے اعتماد کروں، میں تجھے نہیں جانے دوں گی. عزادارو مقتل کہتی ہے مولا حسین سے کہا انتظار کر،
میری آس ہے عباس، میں تجھے عباس کے ساتھ بھیجوں گی۔ عزادارو مقتل لکھتی ہے جب عباس اپنے حجرہ سے برآمد ہوئے نا، پھر جناب عالیہ کہتی ہے حسین اب جا، اب مجھے بھروسہ ہے جب تک عباس تیرے پاس ہے کوئی تیرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں بی بی آپ کو بڑا بھروسہ تھا نا عباس پہ، اللہ جانے عاشورہ کے دن کیا ہوا، نہ عباس رہا نہ علی اکبر رہے۔ عزادارو مولا حسین چلے، کوشش کرتا ہوں تاریخ کے مطابق کچھ آپ کو دے کے جاؤں مقتل کے مطابق۔ مولا حسین چلے دربار میں، تاریخ کہتی ہے مورخین کہتے ہیں اکیلے نہیں، 18 جوانان بنی ہاشم ساتھ تھے۔ دربار میں پہنچے، مین دروازے پہ، مولا ہم آپ کی میت میں آنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں۔ دیکھ کہتے ہیں نہیں تم دروازے پہ رکو، اگر مشکل وقت ہوا تو میں بلا لوں گا۔ میں کہتا ہوں یہ بستہ تھا مدینہ نا، حسین کے ساتھ 18 جوانان بنی ہاشم تھے۔ حسین اندر گئے، اس نے کہا بیعت کر۔ حسین نے فرمایا لا یبایع مثلی مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جب حسین نے بیعت کا انکار کیا نا، عزاداروں پیچھے بیٹھا ہوا تھا مروان، اس نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا وَضْرَبْ عُنْقَهُ، اس کی گردن اتار لے۔ اس کا یہ کہنا تھا میرے مولا بپھرے ہوئے شیر کی طرف، اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں جب نہ زرقاء تقتلنی انت، اے نیلی آنکھوں والے کے بیٹے کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ یہ آواز آنی تھی، جناب عباس نے میان سے تلوار نکالی، نیام سے تلوار نکال کے سامنے آئے۔ میرے مولا نے روک کے کہا عباس ابھی نہیں، عباس یہ مدینہ ہے۔ میں کہتا ہوں مولا آج آپ نے صدا نہیں دی، فقط چند لفظ کسی اور کو کہے، عباس آ گئے۔ اللہ جانے عاشورہ کے دن نظر آ یمین و شمالا، کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے اور رو رو کے کہتے تھے تم کہاں چلے گئے ہو؟ وہ مجھے ذوالجناح کی زین پہ سوار کرانے والا بھی اجرکم عند اللہ۔ عزادارو مجھے آج گھوڑے کی زین پہ کوئی سوار کروانے والا نہیں۔ عزادارو واپس آئے، دروازہ بھاری نظر آیا حسین کو، دیکھ کے کہتے ہیں من وراء الباب، کون ہے دروازے کے پیچھے؟ ایک نحیف آواز میں آواز آئی میں تیری بہن ہوں جو تیرے غم میں برابر کی شریک ہوں۔ میں اتنی دیر جو دربار میں رہا تو دروازے پہ کھڑی رہی، دیکھ کے کہتی ہے حسین مجھے گھر میں سکون نہیں آتا، اگر گھر میں تو موجود نہ ہو، اب تو تو دشمن کے دربار میں تھا، او میں کیسے گوارا کرتی کہ میں بیٹھ جاتی، جب سے تو دربار میں گیا ہے میں دروازے کا تاک پکڑ کے کھڑی ہوں، اللہ جانے میرا بھائی کب واپس آئے گا۔ عزادارو مولا حسین واپس آئے۔ جب کوئی مسافر چلتا ہے، اور حسین علم امامت سے جانتے تھے کہ میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، مجھے واپس نہیں آنا۔ مقتل کہتی ہے ودا کرنے کے لیے حسن بھائی کی قبر پہ گئے، دونوں ہاتھ ایسے قبر پہ رکھے اور رو رو کے کہتے ہیں حسن بھائی تیرے قاتل مجھے مدینہ میں رہنے نہیں دیتے، میری مجبوری ہے، بھائیوں کی قبریں نہیں چھوڑی جاتی، لیکن میں تیری قبر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ عزاداروں پھر چلے نانا نبی کی قبر پہ، مقتل کہتی ہے وَلَمَّ ذَهَبَ الْحُسَيْنُ إِلَىٰ قَبْرِ نَبِيِّهِ كَالْجَبَلِ الرَّاسِخِ، جب حسین نانا کی قبر پہ جا رہے تھے نا، ایسے جا رہے تھے جیسے مضبوط پہاڑ جا رہا ہو۔ نانا کی قبر پہ گئے، رو کے حسین نے ایک بیان کیا، رو کے کہتے ہیں نانا انا ابن بنتک، میں تیری غریب بیٹی کا بیٹا حسین تجھے ودا کرنے آیا ہوں، نانا کوئی آئے نہ آئے حسین نے مدینہ واپس نہیں آنا، نانا میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ عزادارو پھر آئے ماں کی قبر پہ، مقتل کے جملے غور سے سننا،
کہتے ہیں جب نانا کی قبر پہ جا رہے تھے نا، کل جبل راسخ مضبوط پہاڑ کی طرف تھے، وَلَمَّا ذَهَبَ الْحُسَيْنُ إِلَىٰ قَبْرِ أُمِّهِ كَطِفْلِ صغیر، جب حسین ماں کی قبر پہ گئے ہیں نا، ایسے گئے ہیں جیسے چھوٹا بچہ جاتا ہے، کبھی گر جاتے ہیں پھر سنبھلتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں پھر سنبھلتے ہیں۔ عزادارو نشان قبر تو تھا نہیں، عزادارو قبر تو تھی نہیں، نشان قبر کو حسین نے ایسے گلے سے لگایا جیسے چھوٹے بچے ماؤں کے دامن میں لپٹ کے سوتے ہیں، اور رو رو کے کہہ رہا تھا السلام علیک یا ام، او میری غریب ماں، او میری زخمی ماں۔ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا۔ عزادارو مولا نے سلام کیا، اندر سے جواب آئی وعلیک السلام یا غریب الام، ماں کا پردیسی بیٹا حسین، ماں کا بھی تجھ پہ سلام۔ وعلیک السلام یا عطشان ام، اے ماں کا پیاسا بیٹا حسین، آپ کا مجھ پہ سلام۔ السلام علیک یا قتیل الام، او ماں کا مقتول بیٹا، آپ پہ میرا سلام۔ عزادارو اگلا سلام ایسا تھا کہ میرا دل کباب ہو گیا۔ عزادارو مقتل کہتی ہے آواز آئی قبر زارا سے وعلیک السلام یا عریان ام، او ماں کا بے کفن بیٹا حسین میرا سلام۔ اگلا سلام آیا، عزادارو رو رو کے حسین کی داڑھی آنسوؤں سے پر ہو گئی۔ آواز آیا وعلیک السلام یا سکان ام، او ماں کا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے اور روندے جانے والا بیٹا حسین، اور تجھ پہ میرا سلام۔ عزادارو دو روایتیں، چاہتا ہوں کہ ہر آنکھ اشبار ہو جائے، ہر آنکھ کا وضو ہو جائے۔ عزادارو عروہ غفاری یہ صحابی رسول ہے، یہ کہتا ہے میں پڑوس سے علی بن ابی طالب میں رہتا تھا، اور درایت کہتی ہے، کتابیں کہتی ہیں اس کی قوت سماعت اس کا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ کہتے ہیں کان لا یسمع سترات، یہاں تک کہ یہ بادلوں کی گھن گرج نہیں سن سکتا تھا، بجلی کی کڑک نہیں سن سکتا تھا۔ جب 27 اور 28 رجب کی درمیانی رات آئی نا، عروہ غفاری اپنے بستر سے اٹھے، اپنی بیوی کا کندھا ہلا کے کہتے ہیں یہ رونے کی آوازیں کس کی ہے؟ بیوی نے کہا تجھے پتہ نہیں، علی کی بیٹیاں مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہے، حسین ماں کی قبر چھوڑ کے جا رہا ہے، علی کی بیٹی رو رہی ہے اماں میں تیری قبر چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ عزادارو آخری روایت ایک ہے عبداللہ ابن سنان، یہ مضافات مدینہ میں رہتا تھا۔ یہ کہتا ہے میں جمعہ والے دن مدینہ آتا، مسجد نبوی میں نماز جمعہ ادا کرتا، نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد بازار کھل جاتے، میں سودا سلف لیتا اور میں واپس مضافات مدینہ میں چلا جاتا۔ یہ کہتا ہے 28 رجب تھا، میں مدینہ میں آیا، میں نے نماز جمعہ ادا کی، نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد میں سودا سلف لینے دکانوں کی طرف گیا تو میں نے دیکھا دکانوں کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ میں نے ساتھ والے بندے سے پوچھا یار دکانیں کیوں بند ہیں؟ معمول کے مطابق تو مدینہ کی دکانیں نماز جمعہ کے بعد کھل جاتی ہیں، بند کیوں ہیں؟ میرا کندھا ہلا کے کہتا ہے تجھے پتہ نہیں حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ دیکھ کہتا ہے یار بندے شہر چھوڑتے رہتے ہیں، مسافرت پہ جاتے ہیں، یہ کون سی بات ہوئی؟ اگر حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو دکانیں بند ہیں۔ یہ دیکھ کے کہتا ہے علی، جب اس نے پوچھا نا کہ کیوں دکانیں بند ہیں، ساتھ والا بندہ دیکھ کے کہتا ہے دکانیں اس لیے بند ہیں، فقط حسین نہیں، حسین کے ساتھ اس کی بہنیں بھی مدینہ چھوڑ۔
حسین کے ساتھ اس کی بیٹیاں بھی مدینہ چھوڑ رہی ہیں، حسین کا سارا گھرانہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ یہ عبداللہ ابن سنان کہتا ہے میں مسجد کی اوٹ میں چلا گیا، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح، اتنا بڑا برگزیدہ گھرانہ ہے، آخر بیت شرف کیسے چھوڑتے ہیں، آخر حسین ماں کی قبر کیسے چھوڑتے ہیں، آخر حسین نانا کی قبر کیسے چھوڑتے ہیں۔ یہ کہتا ہے میں بیت شرف کی طرف دیکھ رہا تھا، ایک پرہیبت جوان آیا جس کے ہاتھ میں کرسی تھی، اس نے کرسی لگائی، ایک پرعظمت جوان کرسی پہ بیٹھ گیا۔ یہ کہتا ہے پھر بیت شرف کی طرف میں نے دروازے کی طرف دیکھا، ایک جوان آیا جو یوسف سے بھی زیادہ حسین تھا۔ عزادارو آپ بچپن سے ماؤں کی گودوں میں مصائب سنتے آئے ہیں، آپ پہنچ گئے ہوں گے میں نے کن شخصیات کا نام لیا ہے۔ یہ کہتا ہے پھر یہ ہیبت والا جوان اندر گیا جس کے چہرے سے عظمت و جلال ٹپکتا تھا، پھر واپس آیا، اس نے دونوں بازو بلند کیے، دیکھ کے مدینے کی گلیوں کی طرف کہہ رہا تھا آل حجاب آل حجاب۔ یہ کہتا آل حجاب کہنا تھا، پرندوں کی پروازیں رک گئی، ایسے لگتا تھا ہوا رک گئی۔ عزادارو پھر یہ کہتا ہے بیت الشرف کا دروازہ کھلا، ایک بی بی آئی۔ یہ کون بی بی تھی؟ یہ بی بی قاسم کی ماں تھی۔ جناب قاسم آگے بڑھے، زانو پیش کیا، زانو پہ پاؤں رکھا، جناب حسن کے حرم نے محمل پہ سوار ہوئے، محمل آگے چلا گیا، پھر ام لیلا آئی، جناب علی اکبر کی ماں آئی، جناب علی اکبر آئے، زانو پیش کیا، محمل پہ سوار ہوئی، محمل آگے چلا گیا۔ یہ کہتا اللہ جانے ایک اتنی پر عظمت بی بی آئی، اس عظمت والے نے کرسی چھوڑ دی، پر ہیبت جلسی سے سامنے دوڑا، ادھر سے قاسم آیا، ادھر سے اکبر آیا۔ یہ بی بی کون تھی؟ یہ علی کی بڑی بیٹی تھی۔ یہ کہتا ہے میں نے کہا اتنی پر عظمت بی بی؟ یہ کہتا ہے جب یہ محمل پہ سوار ہونا چاہتی تھی، حسین نے پشت پہ ہاتھ رکھا، عباس نے زانو پیش کیا، اکبر نے دایاں کندھا پکڑا، قاسم نے بایاں کندھا پکڑا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سوار ہوئی۔ یہ عبداللہ کہتا ہے یہ 61 ہجری، یہ 28 رجب تھا، نہ ہوتی میری آنکھیں نہ میں دیکھتا۔ یہ کہتا ہے بی بی یہی تھی، بس تھوڑا سا وقت بدلا، جس کو اتنے سوار کرانے والے تھے 11 محرم 61 ہجری کو نظرت یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی اور رو کے کہتی تھی او عباس مجھے سوار کرانے والا کوئی نہیں، عباس مجھے محمل پہ سوار کون کرا۔ عزادارو یہ کہتا ہے آخری روایت پڑھو، ہر آنکھ گریان ہو گئی ہے، میں مجلس کی قبولیت اسے سمجھتا ہوں کہ ہر آنکھ کا وضو ہو جائے۔ عزادارو یہ کہتا ہے یہ یہاں کا منظر تھا، کیونکہ میرا مشغلہ میرا شعبہ تجارت تھا۔ یہ کہتا ہے جہاں اس صورتحال میں تھی، پھر میں شام تجارت کی غرض سے گیا، یہی بی بی تھی، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، بے گجادہ اونٹ پہ سوار تھی، یہ شام کے شہر کے باہر تھی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یار یہ اتنا برگزیدہ گھرانہ ہے، یہ انتظار میں کس کے ہیں؟ لوگ مجھے دیکھ کے کہتے تھے ابھی بازار نہیں سجے، ابھی شرابی نہیں آئے، ابھی ناچنے والے نہیں آئے۔ میں نے کہا حیا کرو، یہ نبی زادیاں ہیں، اللہ کی قسم۔ بی بی کے حرم میں ایک عالم مصائب پڑھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے آخری روایت، وہ کہہ رہے تھے شام کے دربار میں رش زیادہ تھا، پہلے نبی علی کی بیٹی نے اٹھ کے رکوع کی حالت میں سفر کیا، قیام کی حالت میں سفر کیا، جب نہ چل سکی پھر رکوع کی حالت۔ وہ کہتے
کہتے جب رکوع کی حالت میں نہ چل سکی پھر علی کی بیٹی نے بیٹھ کے سفر کیا. عزادارو وہ عالم جید نہ پڑھ رہے ہوتے میں نہ پڑھتا. وہ کہتے ہیں جب بیٹھ کے سفر بھی نہیں کر سکتی تھی نا علی کی بیٹی شام کے دربار میں ایسے چلی جیسے حسین اکبر کی لاش پہ گئے تھے اور رو رو کے کہتی تھی او یعلم حیا کرو میں تمہارے نبی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یا اللہ یا محمود بحق محمد یا اعلی بحق علی یا فاطر السماوات بحق فاطمہ یا محسن بحق حسن یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام دست المعصومین من ذریت الحسین علیہ السلام. پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا میرا مالک خالق ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہوں سے درگزر فرما. یا میرا مالک خالق جو مومن بیمار ہے تجھے واسطہ بیمار کربلا کی بیماری کا انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. جو اولاد نرینہ کے لیے سیکھتے ہیں تجھے واسطہ حضرت رباب کی خالی گودی کا ان کی جھولیاں آباد فرما. جہاں میرا مالک خالق جن کو اولاد نرینہ جیسی نعمت دے رکھی انہیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. جہاں میرا مالک خالق جو مومن بے گناہ کہہ دیے جو مسلمان بے گناہ کہہ دیے تجھے واسطہ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 14 سال بے وطنی قید کو ان کی قید رہا فرما. جہاں میرا مالک خالق جو مومن مسلمان اس دنیا سے کوچ کر گئے بالخصوص میرا مالک خالق سادات حویلی کے جو مرحومین اس دنیا سے چلے گئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا میرا مالک خالق ہماری دعاؤں کی سب سے بڑی دعا ہمارے حقیقی وارث امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اس قابل بنا تاکہ ہم امام زمانہ کے ساتھ مل کر چادر زینب اور خون حسین کا انتقام لے سکیں. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ.